ایک عظیم شخص کی پیروی آپ کو عظیم کام کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک آئیڈیل، چاہے آپ نے اس سے ملاقات کی ہو یا نہ کی ہو، آپ کو اپنی بہترین ویژن تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ مادی دنیا میں ترقی حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مادی ترقی کے لیے رول ماڈل یا آئیڈیل کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ان کی اچھی عادتوں کو اپنا کر ان کی زندگی سے تحریک حاصل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے اس کی کاپی کرتا ہے۔ کتابوں میں تو ہزاروں کی تعداد میں رول ماڈل موجود ہیں، آپ لوگوں نے انہیں بھی پڑھا ہوگا، مگر ہر ایک کے نزدیک اس کا کردار مختلف ہے۔ ایک کے نزدیک اس کا کردار مثبت ہے تو دوسرے کے نزدیک اس کا کردار منفی ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں اگر کوئی کسی میدان میں ترقی چاہتا ہے تو وہ اس میدان کے شہسوار کو بطور رول ماڈل پسند کرتا ہے۔ بچوں کو کتابوں میں مختلف کردار پڑھائے جاتے ہیں، مگر حقیقت میں بچے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اسکول کے جس ماحول میں رہتے ہیں اس کو پرکھتے رہتے ہیں۔ زندگی میں مقصد تلاش کرنے کے بعد عام طور پر انسان ایسے افراد کو تلاش کرنے لگتا ہے جو پہلے ہی اس مقصد کو حاصل کر چکے ہیں۔ پھر وہی لوگ آپ کے رول ماڈل یا آئیڈیل بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک مثالی شخص کا ہونا آپ کی زندگی کو درست سمت دے سکتا ہے۔ جب آپ ان کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی ایسے ہی حالات اور سوالات کا سامنا کیا تھا اور کیا ہے جن سے آپ فی الحال جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان سوالوں کے جوابات دیے ہوں۔ فرض کریں اگر وہی شخص آپ کا سرپرست بن جائے تو آپ کو دنیا کی بڑی سہولتوں میں سے ایک حاصل ہو گئی ہے، لیکن اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے یا ان سے ملنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو سوشل میڈیا، کتابوں اور انٹرنیٹ پر آپ ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان کی انٹرویوز دیکھیں، سوشل میڈیا پر انہیں فالو کریں اور ان پر لکھے گئے مضامین پڑھیں۔ ایک مثالی شخص کی پیروی کرنے سے زیادہ اہم اس کا انتخاب ہے۔ ایک عظیم شخص کی پیروی آپ کو عظیم کام کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ کسی غلط شخص کی پیروی کرتے ہیں تو یہ نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جو کچھ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے اسی کا اثر لیتا ہے۔ اس لیے آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، جس شعبے میں بھی جانا چاہتے ہیں، جو منصوبے آپ نے بنائے ہوئے ہیں انہیں پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، ان سب کے لیے تاریخ میں بہت سے رول ماڈل ملیں گے۔ آپ نے ان کو تلاش کرنا ہے جو آپ کے فن میں، آپ کے کام میں، آپ کے منصوبوں میں اپنے کردار سے مدد فراہم کر سکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے وقت کی قدر کرنی ہے، نیند کو کنٹرول کرنا ہے، کاموں کی منصوبہ بندی کرنی ہے، اپنے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے دماغ کا خیال رکھنا ہے۔ اپنے فن اور مشن میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو نمونہ یا رول ماڈل چاہیے۔ اس کے لیے اس میدان کے کسی شہسوار کی انگلی پکڑیں، اس کا دامن تھامیں، اس کے نکو بن جائیں، اس کو فالو کریں۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا سایہ دیکھیں۔ اپنے آئیڈیل اور رول ماڈل کو دیکھ کر اپنے جوہد مسلسل اور عمل پہم سے ایک مثال قائم کرنی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ حکمران ہی بن کر کوئی مثال قائم کریں، بلکہ جتنا آپ کے بس میں ہے اور آپ ایک چھوٹی سی مگر اچھی مثال قائم کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص کام کرنا چاہے، منصوبے بنانا چاہے، مختلف کام کرنا چاہے، پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے رول ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے تو کسی نہ کسی دن وہ منزل پا ہی لیتا ہے، کولو کا بیل نہیں رہتا۔ آخری بات یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں مجھے کوئی بھی رول ماڈل نظر نہیں آتا، میرے معیار پر کوئی بھی پورا نہیں اترتا، تو آپ خود ہی رول ماڈل بن جائیں۔ کئی ایسے بھی ہیں جن کے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں تھا مگر وہ خود رول ماڈل بن گئے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے عقل اور دانائی کہاں سے سیکھی ہے؟ انہوں نے کہا بیوقوفوں سے سیکھی۔ انہوں نے کہا جب میں بیوقوفوں کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھتا تھا تو میں وہ کام نہیں کرتا تھا، لہذا بیوقوف جو کام کر رہے ہیں آپ وہ کام نہ کریں، آپ خود ہی نمونہ بن جائیں گے۔ لوگ اگر استاد کے سامنے چیخ رہے ہیں مگر آپ تیار کر لیں کہ میں استاد کے سامنے نہیں چیخوں گا۔ لوگ اگر استاد کے بے ادب ہیں، آپ تیار کر لیں، عزم کر لیں
کہ میں استاد کی बेदबी नहीं करूंगा। अगर किसी के मुंह से बदबू आती है तो आप आज़म कर लें कि मैं उसका एहतमाम करूंगा कि मेरे मुंह से बदबू न आए। लोग अगर फजूल बहसों में उलझ कर अपना वक्त ज़ाय करते रहते हैं, आप इससे बचने का एहतमाम कीजिए। लोग अगर सोशल मीडिया पर इधर उधर अपना सारा वक्त ज़ाय करते रहते हैं तो आप सोचिए कि मैं सोशल मीडिया पर ज़रूरत की हद तक रहूँगा, एक बामकसद ज़िंदगी गुजारूंगा, मैं अपना कीमती वक्त ज़ाय नहीं करूंगा। साल में 360 दिन होते हैं, उसे आप यूं समझें कि 360 सफ़े की साफ सुथरी खाली डायरी और किताब है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आप ये समझें कि एक साल आगे आने वाला है, आपने अपनी किस्मत को खुद बनाना है, आपने खुद अपनी जिंदगी को बामकसद बनाना है। आप मशवरा लें, गौर करें, फिक्र करें, आप नमूना लें, रोल मॉडल को देखें। साल की इस डायरी पर आपने कुछ न कुछ बनाना है, कुछ न कुछ लिखना है। लाजमी नहीं कि एक ही दिन में तमाम सफ़ात काले कर दें, बल्कि अपने मंसूबे बनाते जाएं और एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएं। अल्लाह का हुक्म समझकर आज़म और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना कदम उठाना है। जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं उन पर अमल करते जाएं, इंशाअल्लाह एक न एक दिन मंजिल पा ही जाएंगे। एक आइडियल चाहे आपने उससे मुलाकात की हो या न की हो, आपको अपना बेहतरीन विजन तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर एप्पल के बानी स्टीव जॉब्स आपके आइडियल हैं। अब आप उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए कि किस तरह उन्होंने मुश्किलात का सामना किया और आज उनका शुमार दुनिया के अहम दिमागों में होता है, जिन्होंने इख्तराआत के जरिए दुनिया को एक नया रुख दिया। उनके ख्यालात और कामयाबियां आपको तहरीक देंगी और आप अपने आप को निखारने में लग जाएंगे। इस बात की कभी इम्कान है कि मुस्तकबिल में दुनिया के लिए आप कुछ अच्छा करें और आलमी शोहरत हासिल करें। हासिल आइडियल और रोल मॉडल के मतलब माहिरीन कहते हैं कि मादी दुनिया में तरक्की हासिल करने की जरूरी है कि आपका कोई ना कोई आइडियल हो। आज दुनिया में सैकड़ों शोबे हैं और लाखों आइडियल। तलबा अपनी सलाहियतों को जानते हैं, इसलिए वो उनके मुताबिक दुरुस्त फैसला करें और मेहनत करें, और मेहनती आदमी तरक्की कर जाता है, उसके पास तालीम हो या ना हो। मेहनत वो चीज़ है निकम्मे से निकम्मे शख्स को भी कामयाबी की दहलीज तक पहुँचा देती है। चुनाचे आप मेहनत को अपना शियार बना लें। वमा अलैना इल्लल बलाग।